السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میں ایس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چھوٹا بھائی ہے, دوست بھی ہے حسن ایوب, اور اس نے آج ایک کاؤنٹر پیشر گوئی کر دی ہے اور ٹویٹ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہوگا جس میں اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک بات کر دی ہے. اور کہا کیا ہے اس نے, میں نے بتایا کہ حسن ایوب جو باتیں کرتے ہیں وہ بعد میں حقیقت بن جاتی. وہ کہتے ہیں نیازی لا چل رہا ہے, میں کہتا ہوں نہیں, حسن ایوب لا چل رہا ہے. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں, ابھی سے آپ کو حقیقت بتا دیتا ہوں کہ آپ کی جماعت اور اڈیالہ کے چانسلر کے لیے اگلا ستمبر بھی مشکل ترین ہوگا, کیونکہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. یعنی جو چیز ہے ذرا سامنے آ جی. اب یہاں عدالتوں نے کچھ کرنا ہے یا کسی نے کچھ کرنا ہے, بہرحال انہوں نے اپنی پوزیشن رکھ دی ہے. لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ نومبر کے بعد 27ویں ترمیم کے بعد اس کے ملک کے حالات میں یک تبدیلی, لیکن تبدیلیاں آنی ہیں. اور عمران خان صاحب کو زیادہ وقت جیل میں رکھنا مشکل ہے. بہت ہو گیا, بڑا وقت برداشت کر لیا آپ نے, اور پاکستانی تاریخ میں اتنا وقت شاید ہی کسی وزیر اعظم نے گزارا ہو. اب آتے ہیں اگلی باتوں کی طرف. 27ویں آئینی ترمیم اور تباہ کاریاں, کیا ظلم و ستم ہونے جا رہا ہے, آواز اٹھاتے رہیں گے ہم. عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی, اور یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ توہین عدالت کی درخواستیں دائر ہونی چاہیے اور کورٹوں کے اوپر پریشر بھی رہنا چاہیے. احتجاج, جلسے, جلوس, یعنی اس کانٹیکس کے حوالے سے اس میں پارلیمنٹیرین آئیں, وکلا آئیں, وہ آئیں اگر بات کریں, ٹھیک ہے نا جی. میں یہ بات کرتا ہوں میں آپ کے سامنے, میں اور کوئی بات نہیں کہنا چاہتا. چلیں, پیکا ایکٹ کے ظلم, جبر, دہشت گردی اور NCA کہاں کھڑی ہے, ذرا ان چیزوں پہ بھی گفتگو کرتے ہیں جی. سب سے پہلی بات, سہیل آفریدی ہیں, ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی. خط بھی لکھے, پٹیشن بھی دائر کی, آرڈرز بھی ہوئے, مگر ملاقات نہیں. اس ملک کا یہ نظام بتا رہا ہے کہ یہاں کون سا قانون چل رہا ہے. یعنی ایک قیدی سے سابقہ وزیر اعظم سے ملاقات نہیں, اور سیاسی جماعتیں شرم کرنی چاہیے ان کو. کل کوئی بھی ہو سکتا ہے یہاں, تو اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے باقی سارے کام آپ کریں, لیکن یہاں کہیں نہ کہیں تو بریک لگنی چاہیے, اور یہ بریک لگنا بہت ضروری ہے. اور توہین عدالت کی درخواست دار اڈیالہ جیل کا سپرڈنٹ, وہ بہت طاقتور آدمی ہے بھائی. وہ کیا سمجھتے ہیں آج کل ہماری عدالتوں میں تو ایک حوالدار کو بلانا مشکل ہے, ناممکن ہے. بایومیٹرک ان کی ہو چکی ہوئی ہے, اور آج اگر کنٹیمپٹ دائر ہوتی ہے, کل لگنی تو ہی ہے لارجر بینچ کے پاس جانا ہے معاملہ. اور آپ کو یاد ہوگا بار بار میں کہتا رہا ہوں کہ لارجر بینچ کے سامنے یہ کیس نہیں ڈیسائیڈ کرانا چاہیے. میری درخواستیں ابھی تک نہیں لگا رہے ہیں, اعتراض کیس کے طور پر بھی درخواستیں نہیں لگا رہے. میں بار بار ذکر کر رہا ہوں, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری درخواستیں لگائیں, میری درخواستیں مقرر کریں. ایک دفعہ نہیں, بارہا یہ میں بات کر چکا ہوں, اور میرا نظام بھی یہی ہے کہ میں نوک کرتا رہوں گا, دروازہ کھٹکھٹاتا رہوں گا. میں نے تو اپریل سے کہا ہے کہ میں نے تو یہ معاملہ تھا ہی نہیں. میں پھر بار دہرا دیتا ہوں, میں تو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن پریزن ایکٹ, پریزن رول, یونیورسل ڈیکلیریشن ہیومن رائٹ کمیشن بنانے کے حوالے سے ICCPR, نیشنل مینڈیلا رولز اور کائرو ڈیکلیریشن, لیکن درخواستیں نہیں آ رہی ہیں. اور اب آتے ہیں 27ویں ترمیم کی طرف. مذاق, ترمیم کرنے جا رہے ہیں, بار بار ذکر کر رہا ہوں, بالکل کرنی چاہیے, لیکن عوام کو رائے لیں, پہلے وکلا کی بات لیں, ڈسکشنز ہوں, ڈیٹیل ہوں, ساری باتیں ہوں, اور اس کے بعد آپ ان چیزوں کی طرف جائیں تو مزہ بھی آئے. اگر آپ اس طرح سے لے کر چلیں تو شاید میں اتفاق نہ کروں اس بات سے. 27ویں آنی تو بھی چلیں, آنی بھی ہے. سب سے بڑی بات, ایک TV پروگرام میں بیٹھ کر جو ہے نا, اس پہ آپ کو چند جماعتیں جو ہیں نا وہ متفق نظر آتی ہیں. اور سب سے پہلی جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو مثال کا مجسٹریٹ نظام بحال کرنا چاہتے ہیں. کیوں بھائی؟ آرٹیکل 175 میں نے کہا تھا گریجولی جو ہے جو نظام جوڈیشری کا, آرٹیکل 175 میں عدلیہ کی آزادی, یعنی ایگزیکٹو میجسٹریٹ کا کوئی کام نہیں. لیکن پاکستان کو اور عوام کو ذلیل کرنے کے لیے انتظامی میجسٹریٹ, یعنی وہ انتظامی میجسٹریٹ عدلیہ کے نیچے نہیں ہوں گے, انتظامیہ کے نیچے ہوں گے. اور جس طرح کا انصاف ملے گا آپ سمجھ سکتے ہیں. آرٹیکل 10 آ چکا ہے, لیکن
یہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب بھائی نہیں بھائی ذوالفقار علی بھٹو کا یہ آئین نہیں ہے، نہ محترمہ بینظیر بھٹو یہ چاہتی تھی. الٹیمیٹلی مشرف کے دور میں ایسا ہوا کہ یہ والا چیپٹر جو ہے نا ایگزیکٹو کا، یعنی گریجولی کہا تھا اور ٹائم بھی دیا تھا کہ فلاں تک یہ ختم کرنا ہے، لیکن نہیں ہو سکا. یہ بڑا ایک ڈراسٹک چینج ہے. ہائی کورٹ کے ججز کو ایک آرٹیکل 200 میں ترمیم کرنی ہے، چیف الیکشن کمشنر کے تقرری میں تبدیلیاں لانی ہیں، اور عدلیہ سے متعلق آرٹیکل 163 سے متعلق، اور اب 18ویں ترمیم پہ دونوں پہ ڈیڈ لاک ہے. وہ کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم کو نہیں چھیڑ رہے، میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم کو چھیڑنا، 18ویں ترمیم برقرار رہنے والی نہیں ہے. بہت سی چیزیں برقرار رہنے والی، میں ساری کی بات نہیں کر رہا. میں مختلف ٹی وی چینل میں بیٹھا ہوں، ڈیڈ لاک برقرار ہے. اس میں ہر ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ہر کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہے، بات کر رہا ہے، اور جن نکات پہ اتفاق ہے وہ کہ فیڈرل کورٹ ہوں. فیڈرل کورٹ کیا ہے؟ ہائی کورٹ. آپ کی جو ہائی کورٹ ہے وہ تقسیم ہو جائے گی ایک آرٹیکل 199 کے جورسڈکشن کے حوالے سے، آئینی وہ جو چل جائے گی. باقی یہ ایک اپیل کو رہ جائے گا. کوئی ویسے کوئی ذکر کر رہا تھا کہ ہائی کورٹ کی حیثیت ایک شاید تحصیل کے لیول کے کورٹ کی ہو جائے، سمجھ نہیں ویسے مجھے ان کی بات آئی. سیشن کی ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کے حوالے سے بات ہو جائے گی. یعنی وہ یہ ان کا کہنا ہے، یعنی جو ڈر اور خوف کسی بھی کانٹیکٹ سے. لیکن میں نہیں سمجھتا اس میں فیصلے تو ہوں گے. توہین عدالت کی کارروائیاں کتنی ہوں گی؟ ہاں یہ بات بڑی زبردست بات ہے. یہاں 27ویں ترمیم پہ جشن منائے جا رہے ہیں اور بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا ہونا ہے. اور آج جمعرات ہے، کل کے دن بتایا جا رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے نا سینٹ میں پیش کیا جائے گا. اب سینٹ میں پیش ہونے کی وجہ بھی میں نے بتایا، ابھی تک بل کسی نے نہیں دیکھا. اور بھائی پہلے بل قوم کو تو دکھائیں نا، قوم ڈسکشن کرے اس کے اوپر، پھر آپ پیش کریں، پھر بحث ہو. جیسے 18ویں ترمیم 9 مہینے لگائے تھے آپ نے، اور ایک ہی دن میں کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے گرد سپرد کر دیا جائے گا اور پھر قومی اسمبلی میں لایا جائے گا. اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی بھی زیر غور آنے کے بعد ترمیم کو 14 نومبر تک ڈیڈ لائنز بھی آ گئی ہیں. یعنی اتنی بڑی آئینی ترمیم 7-8 دنوں کے اندر 14 نومبر تک یعنی سینٹ سے اور اپنا قومی اسمبلی سے پاس ہو جائے گی. لیکن ابھی تک یہ ڈرافٹ نہ پارلیمنٹ میں پیش ہو نہ کسی کے سامنے لائے، مگر معاملات پس پردہ ہی چل رہے ہیں. مجھے ٹی وی چینل میں بیٹھ کے جی پارلیمانی کمیٹی کی میں وہ بھیا ہے کہاں؟ جو بھی ہے لائیں نا قوم کے ساتھ، بتائیں تو سی نا. ڈسکشن آپ کی چل رہی ہے، کس پہ وہاں پہ چل رہی ہے، کسی کاغذ پہ چل رہی ہے. اور اعجاز الحق نے بھی یہ کہا کہ انہیں کسی ترمیم کا ڈرافٹ نہیں دیا گیا. اسپیکر کی زیر صدارت ایڈوائزری میٹنگ میں صرف یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے بل سینٹ میں جائے گا، لیکن تفصیلی نکات نہیں بتائے. ان کا کہنا ہے کچھ باتوں کا ذکر ہوا ہے، لیکن جو مکمل مسودہ وہ کہنا شاید آج آ جائے. اور اس حوالے سے جو بات ہو رہی ہے شفافیت کے حوالے سے سوالات آ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے بھی 26ویں آئینی ترمیم پہلے سے عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، اور بار بار آئین میں تبدیلی سے تاثر نہیں جانا چاہیے کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی حقیقی مینڈیٹ نہیں رکھتی، اس لیے آئین میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے. سیاسی مبصرین یا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ مولانا صاحب اس طرح کے الفاظ دہراتے رہتے ہیں اور رات کو بیٹھ کر دستخط کر دیں گے، فیصلے سارے یہ ہوں گے. اب جو کوئی چیزیں آئیں گی آپ کے سامنے آ جائیں گی. اور وہاں پیکا ایکٹ میں بات رہے گی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے سے. اب ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹا عدالت میں پیش ہوئے. 9 منتخان جو ممبران ہیں بار کونسل راجہ علیم باسی اور ظفر کھوکھر بڑی تعداد میں مغلا کے ہمارے پیش ہوئے اور اختیار کیا کہ عدالت ملزموں کو اپنی مصیب پسند کا وکیل مقرر کرنے کے مناسب وقت دے. پروسیکیوٹر نے اعتراض اٹھایا کہ ایمان مزاری بار بار وکیل تبدیل کر رہی ہیں، اسے سرکاری وکیل مقرر کیا جائے. اور فریقین کے دلائل سننے کے بعد جو ہے نا انہوں نے کہا کہ دوبارہ دوپہر 12 بجے کے بعد حکم جاری کریں گے. ڈسٹرکٹ سیشن جج اسلام آباد افضل مجوکا کی عدالت میں جو ہے نا پیکا قانون کے تحت کارروائی یہ جاری ہے. نیا وکالت نامہ جمع کرایا، مزید مہلت مانگی ہے. اور درخواست یہاں ہونی نہیں ہے، نظر یہی آ رہا ہے فرد جرم کی کارروائی نئی وکیل کی موجودگی میں ہو. انہوں نے کہا جی فرد جرم پہلے ہی عائد ہو چکی ہے، مزید تاخیر مناسب نہیں. پروسیکیوٹر نے ملزمہ کی مہلت کی درخواست کی مخالفت کی، لیکن یہ فیصلہ محفوظ کر لیا اور ناقابل ضمانت جو وارنٹ ہے نا وہ منسوخ کر دی ہے. اگر آپ کو ایک بات اور یاد ہو رہے گی، کسی نے کہا تھا کہ وہ وقت ذرا دور نہیں ہے جب لوگ انصاف کے لیے عدالتوں کے باہر احتجاج کرنے پر مجبور ہیں. آج یہ حقیقت بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے باہر گجر اور اورنگی نالا متاثرین مسلسل تیسرے روز اس لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کی فوری سماعت کی درخواست کے باوجود کیس فرست میں جاؤ. آپ اندازہ لگا لیں یا
بزرگ خواتین اور حضرات دور دور سے آ کر اپنے وہاں پر کھڑے ہیں. یہی صورتحال ہم نے عمران خان کے کیسز میں دیکھی ہے. 17 جنوری کو فیصلہ آنے کا متعدد بار جلیس جماعت کی درخواستیں دی، مگر نہیں، میں تو شخانہ 2 کے حوالے سے میں اس کے اتفاق نہیں کرتا. 190 ملین کے کیس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ہم کئی فیصلے ہم نے دیکھ لیے، سارا کچھ آ گیا، درخواست بھی کر رہے ہیں، لیکن میں اس اسٹریٹجی سے اتفاق نہیں کرتا. عدالتوں کے سامنے آنا ہے، احتجاج کریں، درخواستیں بھی دائر کریں، چاہے سپریم کورٹ بھی درخواست دائر کریں، ڈائریکشن دیں جناب، ڈے ٹو ڈے ڈیسائیڈ کریں. یہ تو آپ کا رائٹ ہے، آج بھی جا سکتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.